الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہمارا شوال کے مہینے میں ہے اور یہ شوال کے ابتدائی ایام ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم اور آپ نے عید الفطر کی نماز پڑھی ہے اور عید الفطر کے ساتھ ہی شوال کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، ابتدا ہو جاتی ہے. شوال کے مہینے کی مناسبت سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، ہم نے اور آپ نے اللہ کے فضل سے روزے رکھے. روزے رکھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، حکمت یہ بتائی کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم جس انداز سے اعمال خیر کر رہے تھے، یقیناً اعمال خیر میں وہ انداز اب نہیں ہو پا رہا ہے. زندگی کی مشغولیتیں ہیں. رمضان کی خصوصی برکات اور رحمتوں کی بات تھی کہ انسان بہت سارے خیر کا کام کر رہا تھا، عید کے بعد اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ عموماً ہمیں اور آپ کو دیکھنے ملتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ اس ماہ شوال میں ہماری زندگی میں تقوی و طہارت، پاکیزگی اور اچھائیاں ماہ شعبان کے مقابلے میں بڑھ کر آئی یا نہیں آئی. شعبان میں جو ہماری کیفیت تھی، شعبان میں یا رمضان سے پہلے ہماری زندگی کا جو معاملہ تھا اعمال خیر کے سلسلے میں، رمضان کے آنے کے بعد ماہ شوال میں اس اعمال خیر میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر رمضان سے پہلے جیسی ہماری زندگی تھی ویسی ہی رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے روزے سے جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوا. اس لیے کہ رمضان کی گزرنے کے بعد ماہ شوال میں ہماری زندگی میں ایک انقلابی کیفیت ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں عبادت و ریاضت کا شوق اور جذبہ رمضان سے پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں، ہماری زندگی رمضان سے پہلے تھی جیسے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی بلکہ اس سے بھی خراب ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے کے فائدے ہمیں جیسے نصیب ہونے چاہیے ویسے نصیب نہیں ہوئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدیں بھری رہتی تھی 5 وقتہ نمازوں میں، لیکن آج اکثر مساجد کی صورتحال ایسی ہے، خاص طور سے جو مساجد گاؤں کے اطراف کے شہر کے کنارے کی مسجدیں ہیں، وہاں آپ دیکھ لیں کیا 5 وقتہ نمازوں میں 2-4 نمازی کے علاوہ نمازی ہوتے ہی نہیں. حالانکہ رمضان میں جیسے مسجدیں آباد تھی اس کا اثر رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، رمضان کے بعد وہ اثر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے جیسے فائدے ہونے چاہیے، رمضان کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ ہمیں اور آپ کو نصیب نہیں ہوا ہے. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے، ہماری زندگی میں عبادتوں کا وہ شوق اور وہ جذبہ نہیں ہے جو شوق اور جذبہ رمضان کے مہینے میں تھا.
ہمیں شوق اور جذبہ بڑھ کر ہونا چاہیے. رمضان سے پہلے جیسا شوق تھا اس شوق سے بڑھ کے ہونا چاہیے ہمیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آیا ہے. ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اسے محاسبہ کہتے ہیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تمہارا محاسبہ کیا جائے کہ مطلب یہ کہ جب ہماری موت ہوگی اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے. قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارا محاسبہ ہوگا. تو جس دن ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے کہ تو نے کتنے اعمال خیر کیے اور کیا اعمال شر کیے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا ان نمازوں سے، روزوں سے، تراویح سے، صدقہ و خیرات سے، عطیات سے رمضان کے بعد ہمیں کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا. ہم اگر رمضان سے پہلے سخت دل تھے تو رمضان کے بعد ہمارے دل میں کوئی نرمی آئی یا نہ آئی. رمضان سے پہلے اگر ہمارے اندر بخل تھا تو رمضان کے بعد ہمارے اندر کوئی سخاوت آئی یا نہ آئی. رمضان سے پہلے اگر ہم بے نمازی تھے یا نماز میں کوتاہی تھی تو رمضان کے بعد ہم نماز کے پابند ہوئے یا نہیں ہوئے، نمازوں سے کوتاہی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. رمضان سے پہلے اگر ہم جھوٹ بولا کرتے تھے تو رمضان کے بعد ہم نے جھوٹ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا. رمضان سے پہلے اگر ہم بے وفائی کرتے تھے، امانت پہ خیانت کرتے تھے تو رمضان کے بعد ہم نے وفاداری شروع کی یا نہیں کی. یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دیے. ہمیں زندگی کے ہر ناحیے سے چاہیے، ہر ناحیے سے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ رمضان جو درمیان میں آیا ہے اس رمضان کے آنے سے ہماری زندگی میں کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا. اگر فرق پڑا ہے تو خوشی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتوں نے ہماری زندگی میں اثر کیا ہے. لیکن اگر کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان سے جیسا فائدہ ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو ایسا فائدہ نہیں ہوا. اس لیے کہ رمضان کے روزے کا مقصد تاکہ تم متقی اور پرہیزگار اور نیک بن سکو. ایک دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہو یہ کہ ماہ شوال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شوال کے متعلق کہ جس نے ماہ شوال میں 6 روزے رکھے، جس نے ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. تو ہمیں اور آپ کو ماہ شوال میں، ابھی شوال کے چند دن گزرے، ابھی اکثر ایام باقی ہے، ہمیں اور آپ کو ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ واجب نہیں ہے. اس روزے کو ہم سنت اور مستحب کا نام دیں گے کہ سنن اور مستحبات میں سے روزہ رکھے تو فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. کیسے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فارمولہ اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 دیتے ہیں. یہ کم سے کم اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 دیتے ہیں. ہم نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، پورے 1 مہینے کا روزہ رکھا، تو 1 مہینے کا روزہ رکھا تو گویا کہ ہمیں کم از کم 10 مہینے کا ثواب مل گیا. اور 1 سال میں 12 مہینے ہوتے، اب 2 مہینے رہ گئے. ہم نے شوال کے 6 روزے رکھے تو 6 کو 10 سے ضرب دیے تو 6 دہائی 60 ہو جاتے ہیں. 6 روزہ رکھے آپ نے گویا کہ 60 روزہ رکھے، اور 60 روزہ 60 دن یہ 2 مہینہ ہے. تو 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھا گویا کہ 10 مہینے کا ثواب ملا. شوال کے 6 دن کے روزے رکھے تو گویا کہ 60 دن کے روزے رکھے آپ نے. 60 دن کا مطلب 2 مہینہ، تو 10 مہینے رمضان کے ہو گئے تھے، 2 مہینے شوال میں ہو گئے، گویا کہ 12 مہینے پورے سال کا آپ نے روزہ رکھ لیا. یہ شارٹ کٹ میں زیادہ ثواب کمانے کا طریقہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھنے کا احترام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، لگاتار ضروری نہیں ہے. آپ اپنی سہولت سے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ مشغول ہیں، یہ کوئی پریشانی ہے تو آپ وقفے سے رکھ لیں. 1 روزہ رکھ لیں، پھر 2-4 دن میں دوسرا روزہ رکھ لیں. اس طرح 6 روزے اگر رکھ لیتے ہیں
کہ جیسے عید گزر گئی، عید کے دوسرے دن سے لگاتار 6 روزے رکھنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے دن سے آپ اپنی سہولت سے عید کے 1 ہفتے کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، عید کے 3-4 دن کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، عید کے دوسرے دن ہی سے روزہ رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنی سہولت سے کام کریں۔ ہاں لگاتار آدمی رکھ لیتا ہے تو آسانی ہوتی ہے، لگاتار رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، تسلسل میں آپ نے رکھا 6 دن ہو گئے، وقفے سے رکھنے میں کبھی سستی کالی ہو جاتی ہے، روزہ چھوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک تو یہ کہ رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے ہم محاسبہ کریں کہ رمضان سے پہلے جیسی ہماری زندگی تھی، رمضان کے آنے کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں فرق پڑا یا نہیں پڑا۔ فرق پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے، اور فرق نہیں پڑا، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے گزرنے کے بعد ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے، رمضان سے جیسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ویسا فائدہ ہم نے اور آپ نے حاصل نہیں کیا۔ اور ایک دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ابھی شوال کے اکثر ایام باقی ہیں، چند ایام گزرے ہیں، اکثر ایام باقی ہیں، ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے چاہیے۔ 6 روزے رکھیں گے تو 6 کا مطلب ہے کہ آپ نے 60 روزے رکھے ہیں، 2 مہینے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے آپ نے رکھے تھے، کم از کم 10 مہینے کا ثواب ملے گا، تو رمضان کا 1 مہینہ، شوال کے 6 روزے، اس طریقے سے گویا کہ آپ نے